حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو دوسرے نکاح کا شرف بخشا وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا تذکرہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو سے بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک حکمت کا حصہ تھی۔ ان میں سب سے نمایاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہے، جو نہ صرف ایک شخصی تعلق بلکہ امت مسلمہ کے لیے علم اور روحانی سرمایہ بھی ثابت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھی۔ ان کا تعلق قریش کے ایک معزز اور اسلام کے ابتدائی قبول کرنے والے خاندان سے تھا۔ آپ انتہائی ذہین، حاضر جواب اور علم کی طلبگار تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ مشہور روایت کے مطابق نکاح اس وقت ہوا جب وہ 6 برس کی تھیں اور رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ 9 برس کی ہوئیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، تاہم کچھ مورخین کے مطابق یہ عمر علامتی ہو سکتی ہے۔ ان کی اصل عمر اس وقت 15 سے 18 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ یہ شادی کسی ذاتی خواہش پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس کے کئی حکیمانہ مقاصد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کو مضبوط کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور علم کے ذریعے دین کا اندرونی پہلو محفوظ رکھنا، خواتین کو دینی تعلیمات کی ترسیل میں ایک بااعتماد ذریعہ فراہم کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 200 سے زیادہ احادیث روایت کی۔ فقہ، حدیث، طب اور اسلامی معاشرت میں ان کی مہارت ایسی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کا حافظہ غیر معمولی تھا اور آپ کی روایات سے امت نے بے پناہ فائدہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پسند فرماتے تھے۔ ایک بار جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو فرمایا عائشہ۔ اللہ اکبر! دیکھیں میاں بیوی کی محبت اور ان کا رشتہ، کس طرح انہوں نے اپنے رشتے کو اہمیت دی اور حضرت عائشہ کو اپنا محبوب ٹھہرایا۔ پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ، آپ نے ارشاد فرمایا ان کے والد۔ بے شک اس وقت عرب معاشرے میں کم عمری میں شادی عام تھی۔ اسلام نے نکاح کو ایک باقاعدہ معاہدہ بنایا اور شوہر اور بیوی کے حقوق مقرر کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اسی معاشرتی تناظر میں ہوئی اور شریعت کے اصولوں کے مطابق تھی۔ عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو افتراء، جھوٹا الزام لگایا گیا، اس پر قرآن مجید کی سورہ النور کی آیات 11 سے 20 نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک سنگین اور حساس باب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے گناہی کو واضح طور پر بیان کیا اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کی مذمت کی۔ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کے دوران پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک رات جب قافلہ روانہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی گمشدہ ہار کی تلاش میں رہ گئیں اور قافلہ بغیر ان کے روانہ ہو گیا۔ حضرت سفیان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اکیلا پایا اور ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے تک پہنچایا۔ اس دوران کچھ لوگوں نے ان پر بے بنیاد الزام لگائے، جنہیں بعد میں اختراع جھوٹا الزام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے الزامات کی رد میں سورہ النور کی آیت 11 سے 20 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس افتراء کو افق، جھوٹا الزام قرار دیا اور اس کے پھیلانے والوں کی مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جو لوگ یہ افتراء لے کر آئے ہیں وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر شخص نے اس میں سے جو کچھ کمایا اس کا بدلہ پائے گا، اور ان میں سے جو اس کا بڑا حصہ لے کر آیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔
سورہ النور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس افتراء کے بارے میں فرمایا، جب یہ الزام لگائے گئے تو میں نے اللہ کے سامنے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا اور صبر کا دامن تھاما۔ اللہ نے میری بے گناہی کو واضح کرنے کے لیے یہ آیات فرمائیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سزا دی جو اس افتراء میں ملوث تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے گناہی کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا، جو قیامت تک ایک سبق ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کیونکہ بچپن میں ہی ہوئی تھی، ان کے اندر بچپنا تھا، تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں، بہت پریشان تھیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ ام رومان نے آپ کو تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں پہنچا دیا۔ جب آپ حجرہ مبارک میں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ بہت سہمی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کی کچھ سہیلیوں کو بھی پاس بلا لیا، انہیں اپنے پاس بلا کے بٹھایا، کافی دیر ان سے بات چیت کی اور خوف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں تھا اس کو دور کیا۔ اس طرح آپ نے اپنے محبت سے ان کو اپنایا۔ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 18 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، اور اسی حجرے میں جہاں پہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری، حجرہ مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بنا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 17 رمضان 52 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 66 سال تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی